لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، سلام ہو اس خانوادے پر کہ جس نے ہمیشہ دین کی حفاظت کی، سلام ہو اس گھرانے پر جس نے ہمیشہ شریعت کی حفاظت کی، سلام ہو اس گھرانے پر کہ جس نے ہمیشہ آئین اسلام کی حفاظت کی، اور سلام ہو ان جانثاروں اور وفاداروں پر جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی۔ ہم کل جناب مسلم کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے، ہم نے پہلی قسط میں جو گفتگو کی، اپنے آج کے سامعین کو بھی اس گفتگو سے متمسک کر لیں اور منسلک کر لیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اس کے اسباب کیا تھے، اس کے ریزنز کیا تھے؟ اس کے بعد وہ مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ معظمہ قیام کے دوران وہاں سے اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجتے ہیں۔ کوفے آپ نے کیوں اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اس کے ریزنز، اس کے اسباب ہم کل بیان کر چکے ہیں۔ آج ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے تو ان کا استقبال جناب مختار ثقفی نے کیا، اور آپ کا قیام جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا جناب مختار کے گھر میں ہوا، جو سالم ابن مسیب کے مکان کے نام سے مشہور تھا، ملکیت جناب مختار ثقفی کی تھا۔ اسی مکان میں پہلا جلسہ ہوا۔ چاہنے والوں کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ جناب مسلم ابن عقیل تشریف لا چکے ہیں، امام حسین کے سفیر آ چکے ہیں، امام حسین کے نمائندے کوفے پہنچ چکے ہیں، چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر جناب مختار ثقفی کے مکان میں جمع ہو گیا، اور جناب مسلم ابن عقیل نے اس موقع پر پہلا خطبہ دیا اور اپنی آمد کا سبب بیان کیا کہ میں کوفے میں کیوں آیا ہوں۔ کوفے آنے کا سبب آپ نے بیان فرمایا کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اہل کوفہ نے 12,000 بروایت دیگر 18,000 خطوط تحریر کیے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فرزند رسول خدا کے لیے آپ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری قیادت کے لیے کوفے تشریف لائیں۔ دین کو بدلا جا رہا ہے، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے آئین اور اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ ایسے حالات میں جب ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے، ہماری ہدایت کیجیے۔ تو امام حسین نے مجھے آپ کے درمیان اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ کے شوق اور آپ کے جذبے میں کتنی صداقت ہے۔ اس کے بعد امام یہ فیصلہ لیں گے کہ امام کو کوفے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو سارے حضرات و افراد نے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں لگائیں، اور کہا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، آپ انہیں ضرور بلائیں۔ اس موقع پر تاریخ میں 3 حضرات کی تقریریں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی تقریر جناب عابس شاکری نے کی، اور جناب عابس شاکری نے کہا کہ فرزند رسول کے آپ نمائندے ہیں، آپ سفیر حسینی ہیں، ہم کوفے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم دامے درمے قدم سخنے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر جناب عابس شاکری بیٹھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں بھی عابس شاکری کی باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی نصرت کروں گا، اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ ادھر جناب حبیب بن مظاہر کی تقریر ختم ہوئی، اس کے بعد جناب سعید کھڑے ہو گئے، اور جناب سعید نے کھڑے ہونے کے بعد دونوں کی تائید کی، کہ عابس اور حبیب نے جو کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں اور میرا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے مختلف چاہنے والوں نے
اس موقع پر تقاریر کی اور سب نے یقین دلایا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ امام کو کوفے بلائیں۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ کچھ دن جناب مسلم کے ساتھ لوگوں کا رابطہ رہا، لوگ آتے رہے اور اپنی محبتیں ظاہر کرتے رہے اور جناب مسلم بھی لوگوں سے ملتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے روایت میں ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ 25,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ تیسری روایت میں ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی تو جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں، کوفے میں حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ آپ سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اظہار محبت فرمایا ہے کہ اس کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ کافی کثیر تعداد میں لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط جناب مسلم نے بھیج دیا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ ادھر جیسے ہی یہ خبر یزید کو پہنچی، ویسے یزید نے جو کوفے کا گورنر تھا، جو کوفے کا حاکم تھا، اسے تبدیل کر دیا۔ نعمان ابن بشیر کی جگہ پر کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، اسے اضافی چارج دے دیا گیا۔ اس نے اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان کو گورنر بنا دیا بصرہ میں، اور خود کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب تاریخ میں ہے کہ جب یہ کوفے کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ جو معززین تھے، اس نے ان لوگوں کو بصرہ سے منتخب کیا کہ جن کی کوفے میں رشتہ داریاں تھیں، جو بااثر لوگ تھے۔ ان میں ایک شریک آور بھی تھے جو ہانی بن ارواح کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ آئے۔ راستے میں انہی نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کیا تاکہ ابن زیاد کو کوفے پہنچنے میں تاخیر ہو، ابن زیاد وہاں ٹھہر جائے۔ شریک آور کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کوفے میں ابن زیاد سے پہلے امام حسین تشریف لے آئیں، مگر ابن زیاد نے شریک آور جہاں بیمار پڑے ان کو وہیں چھوڑ دیا، پھر اس کا خود کا اپنا غلام بیمار پڑا، اس کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اور سب کو چھوڑتا ہوا بہت تیزی سے کوفے کی طرف بڑھتا رہا اور بالآخر کوفے پہنچ گیا۔ جب یہ کوفہ پہنچا تو اس نے سرحد کوفہ پر ٹھہر کر شام ہونے کا انتظار کیا۔ شام ہو گئی تو اس نے سادات کا جو لباس تھا، بنی ہاشم کی جو پہچان تھی، اس لباس کو زیب تن کیا، کالا ماما لگایا، ردا پہنی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر اب رات کے سناٹے میں کوفے میں داخل ہوا۔ لوگ یہاں امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی خاتون نے کہہ دیا کہ فرزند رسول حسین تشریف لا رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا کہ پورا کوفہ استقبال کے لیے امٹ پڑا اور حسین ابن علی زندہ باد، حسین ابن علی زندہ باد، ہمارا قائد کیسا ہو، حسین ابن علی جیسا ہو۔ عوام میں یہ نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگ یہ نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کو دارالامارہ تک لے آئے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے، لیکن جب ابن زیاد دارالامارہ پہنچ گیا، گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچ گیا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، اور نقاب کو الٹنے کے بعد کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ پر جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، لوگوں کے جذبے ٹھنڈے پڑ گئے، لوگ مایوس ہو گئے۔ جو امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، جس جوش اور ولولے کے ساتھ، وہ جوش اور ولولہ ٹھنڈا ہو گیا اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ابن زیاد نے آواز دی کہ محل کا دروازہ کھولا جائے، دارالامارہ کے دروازے کو وا کیا جائے۔ تو وہاں جو گورنر تھا کوفے کا، نعمان ابن بشیر، وہ آیا دارالامارہ کی چھت پر، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اے فرزند رسول، اے حسین ابن علی، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھی ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے تیز آواز میں چلا کر کہا کہ نعمان ابن بشیر، میں
حسین ابن علی نہیں بلکہ عبیداللہ ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ نعمان ابن بشیر نے دروازہ کھلوایا دارالعمارہ کا، ابن زیاد دارالعمارہ میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے رات میں جتنے بھی کوفے کے شرفا تھے اور جتنے بھی معزز افراد تھے، جو باصل لوگ تھے، ان سب کو جمع کیا، ساری رات ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی، اور صبح نماز فجر کے بعد مسجد کوفہ میں اس نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا کہ دیکھو میں تمہارا نیا گورنر ہوں، اور مجھے والی کوفہ بنایا ہے یزید ابن معاویہ نے، لہٰذا جو یزید ابن معاویہ کی اطاعت کرے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور جو یزید ابن معاویہ کی بغاوت پہ آمادہ ہوگا میں اسے قتل کر دوں گا اور اسے برباد کر دوں گا، اور جو لوگ حکومت کے وفادار ہوں گے ہم انہیں انعامات سے نوازیں گے، اور جن لوگوں نے حکومت سے بغاوت کی ہم انہیں قتل کر دیں گے اور ایسی سزائیں دیں گے کہ لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس طرح سے اس نے یہ خطبہ دینے کے بعد لوگوں میں خوف اور دہشت کو پھیلا دیا۔ اب روایتوں میں ہے کہ اسے یہ فکر ہوئی کہ جناب مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کر دی، وہ ابھی تک جناب مختار ثقفی کے گھر پہ قیام پذیر تھے، لیکن اب ہانی بن عروہ کے یہاں قیام فرمایا آپ نے۔ اور ابن زیاد کو یہ فکر ہوئی کہ مسلم ہیں کہاں پر، اسے اس بات کا نہیں اندازہ ہو پا رہا تھا کہ مسلم کس کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے غلام موکل کو بلایا اور اسے 30,000 درہم دیے اور کہا جاؤ تم یہ درہم لے کر یہ پتہ لگاؤ کہ حسین ابن علی کے جو سفیر ہیں مسلم ابن عقیل وہ کہاں پر ہیں، تم یہ رقم لے کے جاؤ اور کوشش کرو کہ ان سے کسی طرح سے ملاقات ہو، اور اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ تم شام سے آئے ہو اور محب اہل بیت ہو، اور یہ رقم جناب مسلم کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس تحریک کو اچھی طرح سے آگے بڑھا سکیں۔ اس نے کیا کیا، موکل نے مسجد کوفہ میں آیا اور ڈھونڈنے لگا، دیکھنے لگا کون ہے محب اہل بیت یہاں پر، تو کئی دن تک لگاتار آتا رہا۔ اس کو ایک دن اندازہ ہوا کہ مسلم ابن حسجہ کے پاس لوگ آ کے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی سے آیا اور کہنے لگا کہ اے مسلم ابن حسجہ، میں شام کا رہنے والا ہوں اور میں محب اہل بیت ہوں، میں یہ 30,000 درہم لے کر آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ جناب مسلم کو دیے جائیں کیونکہ انہی نے جو پرچم حق کو بلند کیا ہے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ انہیں دے دیجئے۔ جناب مسلم ابن حسجہ نے وہ قبول کر لی رقم، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل تک اس رقم کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد یہ آتا رہا اور ملتا رہا مسجد میں مسلم ابن حسجہ سے۔ اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ ابن زیاد کا نمائندہ ہے۔ بالآخر یہ کامیاب ہو گیا مسلم ابن حسجہ کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل کے پاس پہنچنے میں، اور یہ وہاں جناب مسلم ابن عقیل کے پاس جب پہنچا، اس نے وہاں پہنچ کر محبت اہل بیت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آپ کے خانوادے کا وفادار ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے یہ میں نے چھوٹی سی رقم بھجوائی تھی، میں اور بھی چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں آپ کا تعاون کروں۔ اور روز پھر جناب مسلم کے پاس آنے لگا، سب سے پہلے آتا، سب سے آخر میں جاتا۔ اس طرح سے روز کی یہاں کی جو بھی کارروائیاں ہوتی، جو گفتگویں ہوتی، وہ سب ابن زیاد تک پہنچنے لگی، اور بالآخر ایک مرحلہ یہ آ گیا کہ جب ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہانی کے یہاں پر جناب مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے ہانی کو دھوکے سے اپنے گھر بلایا، اور اپنے گھر دھوکے سے بلانے کے بعد ان کے ساتھ گستاخیاں اور ان کی توہین اور ان کی تذلیل اور انہیں حقیر کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی یہ انداز دیکھا ابن زیاد کا جناب ہانی نے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہی ہانی ہیں کہ جب بیمار پڑے تھے 2 بار اس درمیان میں، اور اسے جب تک یہ خبر نہیں تھی کہ جناب ہانی کے یہاں مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ جناب ہانی کی عیادت کے لیے بھی آیا تھا اور شریک ابن عور کی عیادت کے لیے بھی آیا تھا۔ لیکن جب ابن زیاد یہاں آیا تھا تو اس وقت
جناب شریک آور نے یہ کہا تھا مسلم ابن عقیل سے کہ آج جب ابن زیاد ہانی کی عیادت کے لیے آئے تو اسے یہیں قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ بنایا گیا اور یہ ذمہ داری جناب مسلم کو دی گئی کہ وہ خود اپنی تیغ سے اسے قتل کریں گے، لیکن ابن زیاد آگے چلا گیا اور جناب مسلم اشارہ کرنے کے باوجود اس جگہ سے باہر نہیں آئے جہاں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میری غیرت، میری سیادت اور میرے ہاشمی خون نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اپنے دشمن کو دھوکے سے قتل کروں۔ یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کا کردار کہ موقع ملا، انہیں 2 موقع ملے، اگر وہ چاہتے ابن زیاد کو قتل کر سکتے تھے، مگر دھوکے سے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا انتہائی مذموم فعل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ شریعت کے محافظ تھے، یہ شریعت اسلام کے پاسباں تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین ابن علی کے سفیر ہو کر دھوکے سے کسی کو قتل کریں؟ مگر ابن زیاد جو عیاریوں مکاریوں کا پیکر تھا اور وہ طاغوتیت کا نمائندہ تھا، اس نے دھوکے سے جناب ہانی کو اپنے یہاں بلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور آخر کار وہ مرحلہ آ گیا کہ جب اس نے جناب ہانی کو سخت ترین اذیتیں دی اور اپنی چھڑی سے اس نے جناب ہانی کے منہ پہ حملے کیے، آپ کے رخسار زخمی ہو گئے، آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی، آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ خون میں تر ہو گئے۔ یہ عرض کر دوں کہ یہ ہانی کون ہے؟ یہ ہانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ہانی امام علی کے محب ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تینوں جنگوں میں امام علی کے ساتھ انہوں نے دشمنوں سے جنگ کی تھی۔ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جس کا سارا کوفہ احترام کرتا ہے، لیکن اس ہانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا، اور ہانی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی محل کے اندر ہی نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس نظر بندی کی اطلاعیں جب جناب مسلم ابن عقیل کو پہنچتی ہیں تو اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا رد عمل کیا تھا وہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔